ڈاکٹر صاحب، پہلے میں آپ سے سوال کروں گی، زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، مالی عبادت ہے۔ ایمان اور نماز کے بعد بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے، اصل کیا مقاصد ہیں اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک ہے اعتقادیات جو عقائد ہوتے ہیں، جی، 3 بنیادی ستون ہیں اسلامی تعلیمات کے، ایک ہے عقائد، دوسری ہے عبادات، جی، اور تیسری ہے معاملات یا معاشرت۔ عقائد کی اساس توحید ہے، باقی عقائد اس پر قائم۔ صحیح۔ عبادات کی جو بنیاد ہے وہ نماز ہے، اور باقی پھر اس کے ذیل میں آتی ہیں۔ صحیح۔ قرآن مجید بھی جب نماز کی ذکر کرتا ہے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں، جی، تو نماز پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یقیمون الصلاۃ کہہ کر ساری عبادات مراد نہیں، علامتاً نماز کو بیان کیا، جو کہ بدنی عبادات کا استعارہ ہے سارا۔ اس کے بعد تیسری جو چیز ہے معاشرت، جی، اس میں آپ کی بنیاد بنتی ہے دوسرے لوگ جن کا معاشی تعطل کا شکار ہیں، ان کے معاشی تعطل کو رفع کرنا تاکہ وہ زندگی کی دوڑ میں اور زندگی کے اس ریس میں آگے بڑھ سکے۔ زکوٰۃ سے متعلق دیکھیے، ایک نقطہ نظر ہے مادی اور ایک نقطہ نظر ہے الوہی۔ جی، مادی نقطہ نظر تو یہ ہے کہ آپ مال جب دیتے ہیں تو کم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم زکوٰۃ دیتے ہو تو مال بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی مطلب بھی 2 ہیں، ایک لفظی مطلب ہے زکا یزکی سے بنا ہے، قد افلح من زکاہا، تو زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاک کرنا، جی، اس سے مال اور جان پاک ہوتی ہے، اور دوسرا معنی ہے بڑھوتری، اس کے اندر مال نشو و نما پاتا ہے، مال محفوظ ہو جاتا ہے، ایک قلعہ میں آ جاتا ہے، زکوٰۃ قلعہ ہے باقی مال کے لیے۔ صحیح۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم یہ دیتے ہو تو یہ بڑھتی ہے۔ جی، اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کا کوئی بھی ایک طبقہ ایسا نہ رہے جو اپنی بنیادی انسانی ضروریات سے محروم رہے۔ صحیح۔ بنیادی انسانی ضروریات کیا ہیں؟ معاشرتی انصاف۔ بنیادی انسانی ضروریات میں ہے خوراک، کوئی بھوکا نہ سوئے۔ بنیادی انسانی ضروریات میں ہے لباس، کوئی بے لباس نہ ہو۔ صحیح۔ بنیادی انسانی ضروریات میں ہے چھت، جی، اور چوتھی بنیادی انسانی ضروریات میں ہے علاج، 5ویں بنیادی انسانی ضروریات ہے تعلیم۔ صحیح۔ یعنی اگر کوئی بھی شخص ان 5 میں سے کسی ایک سے محروم ہے تو سمجھ لیں کہ اس کے گرد و نواح والوں کی آزمائش ہے، ہم سمجھ رہے ہیں وہ آزمائش میں ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ احسان نہیں ہے آپ نے کسی کو دینا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے یہ حق معلوم ہے، فکس حق ہے جو میں نے تمہارے پاس رکھ دیا ہے دوسروں کا۔ میں ڈائریکٹ بھی دے سکتا تھا، لیکن میں نے نظم یہ قائم کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں تم کہیں بخیل تو نہیں ہو، وہ تمہاری یہ میں رکھ دیا ہے، حق ان کا ہے، فی اموالہم حق کا لفظ ہے، حق معلوم، فکس حق ہے۔ حق معلوم سے پھر شریعت تشریحات علماء نے یہ کی کہ اس سے مراد کم از کم 2.5% ہے، اور پھر اس سے اوپر باقی۔ نصاب کی طرف میں جاؤں گی، علامہ صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جی جی، زکوٰۃ کب فرض ہوئی، کیا اس کی تاریخ ہے، اور پھر کتنا نصاب ہے، کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ شکریہ سب سے پہلے پروگرام کے اندر مدعو کرنے کا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور جس وقت مسلمان مدینہ کے اندر ہجرت کر کے تشریف لے آئے اور مدینہ کے اندر مسلمان اس طرح اسٹیبل ہو گئے کہ وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائیں، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات زکوٰۃ والے فرض فرمائے، اور زکوٰۃ کے لیے پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر احکامات نازل کرتے ہوئے سب سے بڑا جو خیال رکھا وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑا۔ واہ، بہت سارے مقامات آپ دیکھیں گے جہاں پر زکوٰۃ کا الگ ذکر نہیں ہے، نماز کے ساتھ ذکر ہے۔ مطلب یہ سمجھانا ہے کہ جس طرح آپ بدنی عبادات میں سے بنیادی عبادت نماز کو سمجھتے ہیں، ایسے ہی معاشرتی جو معاملات ہیں یا مالی عبادات ہیں ان میں سے بنیادی جو وہ فریضہ ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہر شخص پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ اب اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا الگ الگ نصاب مقرر فرمایا ہے۔ صحیح۔ مثلا سونا ہے تو سونے کا نصاب الگ مقرر کیا ہے۔ سونے کا نصاب جو آج کل ہمارے ہاں تولے کے حساب سے چلتا ہے تو 7.5 تولے سونا بطور نصاب مقرر کیا ہے۔ جس کے پاس 7.5 تولے ہوں گے، یہاں پر ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ 7.5 تولے اگر ہو گیا تو اس سے اوپر جو ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے،
سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید نیچے جو کم ہے اس پہ نہیں. جب 7.5 تولے ہو جائے گا تو پھر شروع سے لے کے اینڈ تک جتنا بھی ہوگا سب پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. ایسے ہی جو چاندی ہے اگر 7 تولے ہے 7.5 تولے کسی کے پاس نہیں ہے, اس کے پاس 7 تولے ہے, تو پھر اس کے جی اگر 7 تولے ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. 7.5 تولے نصاب مکمل ہونا ضروری. پوری بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے, اور چاندی کا جو نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا وہ 52.5 تولے ہے. 52.5 تولے چاندی ہوگی تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. ایسے ہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی الگ الگ مقرر کی ہے. اونٹوں کی 5 اونٹ ہیں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. بکریوں کی ہے اگر 40 بکریاں ہیں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. گائیوں بھینسوں کی ہے اگر گائے بھینسیں 30 ہو جاتی ہیں انسان کے پاس تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. کیش کے حوالے جی کیش کے حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں کہ کیش کے حوالے سے ہمارے جو رائج ہے وہ یہ ہے کہ چاندی کی جو قیمت ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت, اتنا کیش آپ کے پاس پڑا ہوا ہے یا اتنے کیش کو آپ انویسٹ کر کے آپ اس سے کاروبار کر رہے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. دوسری چیز جو نصاب کے اندر شامل ہے جس کو ہم صاحب نصاب کہتے ہیں, اس کے پاس یہ مالیت ہونا ضروری ہے. اور دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ ہے وحال علیہ الحول, اس پر ایک پورا سال گزر چکا ہو. یعنی اگر کسی کے پاس اتنا نصاب موجود ہے تو نصاب آتی ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہو جائے گی, بلکہ نصاب صاحب نصاب ہونے کے بعد جب اس پر 1 سال مکمل ہو جائے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تو علامہ صاحب جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اگر اس نے کسی بزنس میں انویسٹ کیا ہوا ہے, اگر اس میں نقصان ہو جائے منافع کے بجائے, جی یا اس کے پاس پراپرٹی ہے, جی عرض کرنے لگا کہ یہ جو ایک نصاب ہے یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل تقریباً 1,60,000 کے قریب ہے, یا کچھ لوگوں نے 70,000 بھی لگائی ہے, وہ تو لگایا جا سکتا ہے حساب. تو اتنے پیسوں کی جب انویسٹمنٹ کر لی ایک شخص نے کاروبار کے اندر, اب جب اس کے کاروبار کو چلتے ہوئے 1 سال پورا ہو گیا, اگر تو سال کے بعد اس سے پیسے کم ہو گئے پھر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور اگر 1,60,000 یا 70,000 جو نصاب ہے وہ موجود ہے یا اس سے زیادہ رقم موجود ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور وہ زکوٰۃ ادا کرے گا اور پابند ہوگا زکوٰۃ دینے کا. صحیح. اچھا فائزہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, جی کال لے لیں. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں آفتاب بات کر رہا ہوں ڈسکا سے. جی آفتاب صاحب, سوال یہ ہے کہ ہمارے ہم سے نا اکثر لوگ پہلے کہتے ہیں کہ نا ہمیں زکوٰۃ ایسا پتہ چلے کہ وہ اس کے ہیں کہ نہیں ہیں. آفتاب آپ اپنا سوال ریپیٹ کر سکتے ہیں, آواز کٹ رہی ہے. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے شاید وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہوں تو ہمیں کیسے معلوم پڑے گا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے؟ صحیح مستحق ہے. جی علامہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات چل رہی ہے زکوٰۃ کی. قرآن مجید میں لفظ زکوٰۃ 32 مرتبہ آیا ہے, جی, جن میں 28 مرتبہ نماز کے ساتھ بلا فاصلہ آیا ہے. صحیح, کوئی فرق نہیں ہے. صحیح. 28 مرتبہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کہا وہ آتوا الزکوٰۃ فرمایا. 4 مقامات الگ ہیں جہاں الگ الگ آیا زکوٰۃ کا. زکوٰۃ معاشرے کے لیے ہے. اگر تھوڑا سا ہم سورہ نساء کی طرف جائیں تو وہ پوچھتے ہیں نیکی کیا ہے, تو ذات خدا فرماتی ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ. کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اللہ, اس کے رسول, ملائکہ, کتابیں اور انبیاء پر, صحیح, بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے نا وہ پھر خرچ کرو. خرچ کرنے کے بعد پھر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. پہلے عقائد, جس طرح کہ میرے عزیز نے عقائد کی بات کی, بالکل مسلط بات میں سے ہے. اس کے بعد نیکی ہے کہ جو اللہ نے تجھے دیا اس کا انفاق کرنا, خرچ کرنا. صحیح. اس کے بعد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. زکوٰۃ معاشرے کے لیے, اور جو آپ نے سورہ روم کی 39ویں آیت پڑھی ہے بالکل برحق ہے کہ لوگ ظاہری طور پر 10 روپے دے کر 40 روپے لے رہے ہیں, کہتے ہیں میرا مال بڑھ رہا ہے. یہ تیری خام خیالی ہے, تو عقل نہیں رکھتا, تو شعور نہیں رکھتا, تجھے پتہ نہیں ہے, تیرا توحید پر ایمان نہیں ہے, تیرا دین پر کوئی ایمان نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ تو اپنا نقصان کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر تو زکوٰۃ دے گا تو بڑھے گا. زکوٰۃ کے جہاں معنی اتنے بتائے گئے میرے عزیز, میں بھی بتا دوں. زکوٰۃ کا معنی ہے نمو, اور آج کے موسم میں آپ کو پتہ چل جائے گا, جب سردی آتی ہے پتے جھڑ جاتے ہیں, جھڑ جاتے ہیں, جی بالکل.
جھڑ جاتے ہیں، اس کے بعد اب بہار شروع ہو رہی ہے